کیا اور فلسفہ اس کو ایمرج بھی کیا گیا. یعنی اب ظاہر ہے کہ فلسفہ ہی سب سے زیادہ اس زمانے کی سائنس تھی اور وہ بہت عروج میں تھی. تو آپ پرانی ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ فلسفے میں یہ افلاطونیت، جس کو نیو پلیٹنزم اور گنوسٹسزم جو یہ کرسچنس میں زیادہ عام تھا، اور یہ پلوٹائنس، یہ کرسچن بڑے اسکالر تھے 205 to 270 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے ان کا ٹائم تھا. تو انہوں نے کائناتی روح کا تصور کیا کہ یہ کائنات جو کچھ ہے یہ خدا ہے. تو پھر مسلمانوں کیا منصور حلاج 209 ہجری میں ان کو پھر موت کی سزا دی گئی. انہوں نے اناء الحق کا تصور جیسے ان میں آیا اور پھیلا. پھر ایک شہاب الدین سہروردی صاحب جو 587 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے ایک فلسفہ اشراق، ان کی بک ہے فلسفی آف ایلومینیشن، کہ اس کائنات میں جو روشنی ہے تو وہ خدا کی روشنی ہے، اس میں ہم کیسے تعلق حاصل کر سکتے ہیں. ان کی بک ہے. جیسے رہبانیت کے ذریعے جسم سے نکل کر روح تک پہنچنا، حلول، کہ جس کو مرج کر دیں اپنی روح کو ہم خدا کے اندر. تو یہ پورے آئیڈیاز ان کے اندر آئے. تو اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ یہ وحدت الوجود کا جو تصور آنے لگا، تو یہ ایگزامپل کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اب جیسے کہ یہ صوفی محی الدین ابن عربی جو 638 ہجری کے ہیں، انہوں نے فلسفہ وحدت الوجود کو کیسے بیان کیا. اسی کو آپ دیکھنے خصوص الحکم ان کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ خالق کا معاملہ مخلوق ہے اور مخلوق کا معاملہ خالق ہے. یہ سب ایک ہی سرچشمہ سے نہیں، بلکہ یہی ایک سرچشمہ ہے جو ان سب کثیر حقائق میں موجود ہے. دیکھیے آپ کی کیا رائے ہے. یعنی آپ وہ کوشچن آنسرز کی طرح ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا نا یہ ذکر. تو پھر اسماعیل علیہ السلام بولے ابا جان جس کام کا ایک آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر لیجئے، یہ تو قرآن پاک میں. تو پھر بیٹا عین اپنا بیٹا ہے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو ذبح کر رہے ہیں. پھر ہم نے اس کے فدیہ میں ایک بڑی قربانی کر دی. تو دمبا کی صورت میں وہی ظاہر ہوئی جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوا. تو یعنی بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا نہیں، بلکہ وہ بیٹے کے حکم میں ظاہر ہوا کہ عین وہی تھا جو کہ والد تھا. اور اس آدم میں سے اس کو جوڑا تخلیق کیا. انہوں نے اپنے علاوہ کس سے نکاح کی، انہی میں سے ان کی بیوی اولاد سبھی نکلے، اور ان متعدد انسانوں میں سے اصل معاملہ ایک ہی ہے. تو جان لو کہ یہ اعتبار سے حق تعالی مخلوق ہے اور اس اعتبار سے مخلوق نہیں ہے. اس بات کو یاد کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، اسے جو جانتا ہے وہ اپنی بصیرت کو رسوا نہ کرے گا. اسے وہی جانتا ہے جس کی پاس نگاہ موجود ہے. اس نے اسے اکٹھا اور علیحدہ کیا اور وہ سر چشمہ ایک ہی ہے، اور یہ کثرت باقی نہ رہے گی اور نہ ہی چھوڑ دی جائے گی. یعنی اصل اس کو ان کے ظاہر ہے کہ بڑی کمپلیکیٹڈ طریقے سے انہوں نے کیا ہے، لیکن وحدت الوجود کا مطلب یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب خدا کا ہی ہے، خدا ہی ہے. تو اب وہ مختلف شکلوں میں آیا اور آ گیا. تو آپ سیم دیکھیے تو آپ ہندو مت کے اندر بھی سیم وہی تصور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ انسانوں کو بھی خدا سمجھ لیتے ہیں، پھر اسی طرح جانوروں کو بھی خدا سمجھ لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے مندر بھی کئی طرح کے ہیں. تو سیم مسلمانوں کے ہاں بھی تصوف کا یہی آگے آئیڈیا وحدت الوجود کا. اس کے بہت عرصے بعد پھر ایک بڑے صوفی شیخ احمد سر ہندی صاحب جو 971 to 1039 ہجری میں ان کی زندگی ہے، یعنی عیسوی کیلنڈر میں 1564 to 1624 عیسوی کیلنڈر میں، یعنی اب سے 400 سال پرانے یہ بزرگ ہیں. انہوں نے اس کی بجائے وحدت الشہود کا آئیڈیا انہوں نے دیا اور کہا کہ بھی وحدت الوجود اور توحید کو ایک ریکنسلیشن کرنے کی انہوں نے کاوش کی تھی. انہوں نے کہا بھی وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ خدا ہی ہے. یعنی اس آئیڈیا کو تھوڑا انہوں نے
اس طرح ڈیولپ کیا کیونکہ مسلمان اسکالرز نے یہ تنقید کی کہ جناب نہیں، یہ کائنات پوری ہے تو شرک ہو جائے گا. تو پھر شرک کو حل کرنے کے لیے وحدت الشہود کا کیا کہ جناب یہ ایک پردہ ہے کہ جو یہ ایک سایہ ہے خدا کا جو ہمیں نظر آتا ہے. تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا. اب ظاہر ہے کہ میں تنقید کسی کی نہیں کرتا، تو بس سمپلی ان کا آئیڈیا دیکھ لیں، اور میں آپ سے مشورہ یہ کروں گا کہ آپ قرآن مجید کا پورا ترجمہ پڑھ لیجئے اور میچ کر لیجئے کہ کیا یہ آئیڈیا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ہوا یہ کہ تصوف میں تنقید بھی ہوئی. اس میں بہت تفصیل سے غزالی جو خود صوفی اسکالر ہیں 505 ہجری میں، اور ابن حزم جو 456 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں، تو انہوں نے تصوف کو اصلاح کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اہل تصوف کے جو لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، ان کا دھوکہ شدید ترین ہے. یہ لوگ سچے صوفیاء سے شکل و شباہت، الفاظ، آداب، رسوم اور اصطلاحات میں مشابہت رکھتے ہیں، مگر اپنے باطن کے تزکیے کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ حرام اور شبہات سے پرہیز نہیں کرتے، حکمرانوں کی عطیوں کو قبول کرتے ہیں، شاندار شاہی خلطوں کو پہنچنے میں مذائقہ نہیں سمجھتے. بعض صوفیاء علم مکاشفہ، مشاہدہ حق، وصول اور عین الشہود کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن ان کے معنی نہیں جانتے. ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تصوف کو اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ ان کی خدمت کریں اور ان کے پاس مال و دولت کے نذرانے پیش کریں. بعض صوفیہ تزکیہ نفس اور باطن کی صفائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن وہ شریعت کے اہم فرائض جیسے حج کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ غزالی صاحب کی اپنی بک اصناف المغرورین، اس کا میں نے ترجمہ کچھ حصے کا کیا ہے، تو وہ آپ سن سکتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بھی غزالی صاحب 505 ہجری میں فوت ہوئے، تو ان سے پہلے یہ واقعہ ہو گیا تھا کہ لوگ شریعت سے دور ہو گئے تھے، لیکن وہ صوفیہ کہلاتے ضرور تھے. اور پھر یہ کرتے کیا تھے کہ اور جو کچھ نہیں، بہت کچھ فنڈ ان کو خود بادشاہوں سے مل گیا، کچھ اور امیر لوگوں سے مل گیا، لے لے کے انجوائے بھی کرتے تھے. تو آج کل لیکن شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو آج بھی آپ کو ملے گا صحیح وہی چیز. ابن جوزی یہ 597 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے تصوف پہ بڑی تنقید کی. وہ بیان کرتے ہیں اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جاہل آدمی قرآن اور حدیث میں دنیا کی مذمت سنتا اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ نجات اس میں ہے کہ دنیا ترک کرے، اور یہ نہیں جانتا کہ دنیا کیا چیز ہے. ابلیس اس پر اپنا یہ جال پھینکتا ہے کہ تم دنیا ترک کر دو اور آخرت میں نجات پا جاؤ گے. اب یہ منہ اٹھا کر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے اور جمعہ با جماعت نماز اور علم سے دور ہو کر وحشی اور جنگلی بن کر رہ جاتا ہے. شیطان اس کے ذہن میں جماتا ہے کہ حقیقی زہد یہی ہے. وہ بھی کیوں ایسا نہیں سمجھتے جبکہ اسے یہ سنایا جا چکا ہے کہ فلاں شیخ منہ اٹھائے جنگل کو چلا گیا اور فلاں شیخ پہاڑ پر عبادت کرتا رہا. اکثر اس جاہل کی اگر اولاد ہو تو وہ برباد ہو کر رہ جاتی ہے، ماں ہو تو وہ فراق میں روتی ہے. کبھی یہ جاہل نماز کے ارکان بھی ٹھیک نہیں جانتا اور کبھی اس کے ذمہ لوگوں کے قرض وغیرہ اور دیگر حقوق ہوتے ہیں جنہیں یہ ادا نہیں کرتا. شیطان کو اس جاہل شیخ پر جال پھینکنے کا موقع اس طرح ملا کہ اس کا علم کمتر ہے، اور یہ بھی اس کی جہالت بھی کہ جو کچھ اس نفس نے اسے سمجھایا اسی پر راضی ہو گیا. اگر یہ کسی ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھا کر ہوتا تو جو حقیقت سے آگاہ ہوتا تو اس کو بتا دیتا کہ دنیا بذات خود بری نہیں ہے. زاہدوں میں ابلیس کی تلبیس میں یہ ہے کہ تلبیس کیا کہ وہی فراڈ جو شیطان کر رہا ہے کہ زہد و عبادت کے پیچھے علم چھوڑ دیتے ہیں، گویا بہتر اور افضل کو حقیر و کمتر کے بدلے اختیار کر لیتے ہیں کہ زاہد کا نفع اس کے دروازے سے آگے نہیں جاتا جبکہ عالم کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہے. اب دیکھیں جوزی صاحب
597 میں فوت ہوئے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے یہ بک لکھی تھی تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس یعنی شیطان کا فراڈ. تو اس کے وہ پورے طریقے جو ان کے زمانے میں صوفیہ میں تھے وہ انہوں نے پورے بیان کیے. اس کے بعد پھر بہت علمی اعتبار سے بہت تفصیل سے تنقید آئی. ابن تیمیہ بڑے اسکالر ہیں، یہ 661 to 728 ہجری کے زمانے کے، لیکن ہم لوگ تو 656 ہجری تک کی ہم اسٹڈی کر رہے تھے. تو اس لیے ابن تیمیہ کی اسٹڈی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کریں گے کہ انہوں نے کیسی پھر یہ بتائیں کہ جناب کیسے آئیڈیاز جو دیگر مذاہب میں جو تھے تو وہ مسلمانوں میں آ گئے. تو یہاں کہ اب ہماری بات مکمل ہوتی ہے. اب پوری ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ طریقے ہیں وہ آج بھی اویلیبل ہیں، لیکن پھر کچھ امپروومنٹ کی بھی کوشش ہوئی، تنقید بھی ہوئی، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. پھر آپ خود قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اصل دین کا حکم کیا. تو جناب یہاں پہ اب ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا. اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ ابھی اسی ٹائم وہ جو ہمارا 133 to 656 ہجری کا پیریڈ ہے، تو اس میں اب ہم اگلے لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ہاں کیسے فرقے اور تحریکیں پیدا ہوئیں اور ان کا اسکول آف تھاٹ کیا بنا، کیا کیا پوائنٹ آف ویو ان کے آئے. پھر اصلاحی تحریکیں بھی اس پیریڈ میں پیدا ہوئیں، تو انہوں نے کیا امپروومنٹ کی کوشش کی اور کس طرح سے انہوں نے امپروومنٹ کی کوشش کی. یہ ہمارے اگلے انشاءاللہ ٹارگٹ ہم یہی کریں گے کہ اگلے 5 لیکچرز میں یہ ہو جائے سلسلہ، تو ہماری یہ اسٹڈی 656 ہجری پہ مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے لیکچرز ہمارے چلیں گے 656 to 1342 ہجری، یعنی 1258 to لے کے 1924 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے. اس کی ہم اسٹڈی کریں گے جس میں پولیٹیکل، سوشل، اکنامکس اور تصوف کے لحاظ سے بھی کیا کیا چینجز آئیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے. یہ ہوتے ہوتے اب ظاہر ہے کہ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لیکچرز میں یہ مکمل ہو جائے گا، لیکن ہم فرض کر لیں کہ اراؤنڈ 40 لیکچرز میں اگر یہ مکمل ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آخری لیکچرز ہمارے چلیں گے زوال کے اختتام کے بعد بہتری کا جو پیریڈ ہے جو 1924 سے لے کے آج تک ہے. اب میں 2020 میں کہہ رہا ہوں تو یہ تب تک کا پیریڈ پھر ہم آخری لیکچرز میں مکمل کریں گے. تو پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی ہسٹری مکمل ہوگی. تو ایکسپیکٹڈ آپ یہی کر لیں انشاءاللہ ہم 50 لیکچرز تک یہ سلسلہ چلے گا. ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہو بلا تکلف آپ ای میل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.